اسٹوڈیوز میں مہمان شخصیات میں قمر زمان قاہرہ صاحب، سینئر پولیٹیشین ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہے، بیرسٹر عقیل ملک صاحب وزیر مملکت ہیں قانون و انصاف کے، اس کے علاوہ شوکت یوسفزئی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، اور احمد بلال محبوب صاحب پل ڈیٹ کے پریزیڈنٹ ہیں. سب ہمیں جوائن کر رہے ہیں آج کے اس پروگرام میں. سب کو خوش آمدید کہوں گا. قاہرہ صاحب، یہ صورتحال بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور پہلے تو دہشت گردی والا واقعہ دیکھ لیں، اس کو بھی دیکھیں تو بہت سیریس معاملہ ہے، لیکن عمران خان کا ڈیسیژن جو ہے اٹس اے ویری سیریس پولیٹیکل ڈیولپمنٹ. اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی بڑا کہنا مشکل ہے میرے لیے. بہت شکریہ ملک صاحب. یقیناً ہمیں اپنے جوانوں پہ، اپنے افسروں پہ، اپنی سپاہ پہ فخر کرنا چاہیے. ان کے کچھ ایشوز کے اوپر جو سیاست سے متعلقہ ہے ہمارے اختلافات رہتے ہیں، لیکن جس طرح وہ پاکستان کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے اندرونی یا بیرونی محاذوں پہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں اور دل و جان سے یہ کام کیا ہے، ہمیں ان پہ فخر ہے. اور بہت سارے جوان، بہت سارے افسر جو ہمارے شہداء ہیں، ایک بڑی لمبی تعداد ہے ان کی. اور پھر یہ ہے کہ صرف شہید نہیں، بہت سارے لوگ ہمارے، بہت سارے سپاہی، بہت سارے افسر وہ ہیں جو ان کی لمز نہیں رہیں، جو معذور ہو گئے. ان کی تعداد شاید شہداء سے بھی زیادہ ہے. لیکن ان قربانیوں کے باوجود یہ فتنہ ہے کہ ابھی قابو میں نہیں آ رہا. اور یہ بھی ایک بڑا پرانا ہمارا ایسا زخم ہے جس میں ہمارے بھی کچھ حصے ہیں، اقوام عالم کے بھی کچھ حصے ہیں، اور ہم اس جو مینس کو یا اس سفریت کو ہم ڈسمنٹل نہیں کر سکے جو ہم نے افغانستان کے اندر جنگ کے لیے پیدا کیا تھا. نہ اس بیانیے سے جان چھڑا سکے ہیں، نہ اس علم سے جو یہ نیا سوچ پیدا کرتا ہے، نہ کریکلم سے اس سے جان چھڑا سکے ہیں. تو اس کے نتیجے میں یہ دن بدن چیزیں بڑھ رہی ہیں. اب افسوسناک صورتحال ہے. ہمیں ان شہداء کے خاندانوں سے تعزیت بھی ہے، ان کے ساتھ دلی ہمدردی بھی ہے. اللہ تعالیٰ شہداء تو خیر ویسے ہی اللہ کے مقبول لوگ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے جوار رحمت میں جگہ دے، ان کے خاندانوں کو، پسماندگان کو صبر دے. سوال یہ ہے کہ ہندوستان ہمیں دھمکیاں بھی دے رہا ہے، یہاں پہ پوری کوششیں بھی کر رہا ہے. یہ صرف ایک نہیں ہے، وہ بلوچستان میں بھی پوری کوششیں کر رہا ہے، وہ کشمیر کے اندر بھی حتی الامکان اس کوشش میں ہے کہ وہاں بھی خون ریزی شروع ہو جائے اور اس کو وہ استعمال کریں. اور پھر ساتھ ہی ساتھ وہ ہمیں دھمکیاں بھی دے رہے ہیں کہ کوئی اور بھی وہ ایک مہم جوئی کر سکتے ہیں. پہلے کی اس کا جواب دیا، آئندہ کریں گے، اس کا جواب دینے کی ہماری سپاہ میں بھرپور صلاحیت ہے. انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ زور سے جواب دیا جائے گا. اس پہ تو اتنا ہی کافی ہے. لیکن خان صاحب نے آج اپنے چیف منسٹر کو بہت دنوں سے، آپ بھی، ہم سب لوگ، ان کی جماعت بھی کہہ رہی تھی کہ جو گنڈا پور صاحب ہیں ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، ان کی قابلیت کے اوپر بہت سارے سوال تھے، اور ان کے احتجاجوں پہ جو ان کی مشکوک قسم کی شرکتیں تھیں اس پہ بہت سارے کھلی ڈیبیٹ تھی ان کی جماعت کے اندر. لیکن خان صاحب نے اس وقت ان کو نہیں ہٹایا، اس ایشوز پہ نہیں ہٹایا. آج اگر اس معاملے میں آ کے انہوں نے کہا ہے کہ آپریشن بند نہیں کرائے، تو یہی آپریشن بند کرانا چاہتے ہیں. پہلے 50,000 خاندانوں کو آباد کرنے کا آج شخصانہ ہم دیکھ رہے ہیں. بڑی مشکل سے وہ لوگ یہاں سے بھاگ کے گئے، بجائے اس کے کہ ان کو روکا جاتا، ان کی کنڈیمنیشن ہو. پہلے تو اس کو کنڈیم کرے، کنڈیم کرنے کے بعد وہ اپنی تجویز دے. کون سا رستہ ہے جو پاکستان کی حکومت نے افغانستان کے ساتھ طے نہیں کیا یا ان کے ساتھ معاملہ کرنے کی کوشش نہیں کی؟ وزیر اعظم کے لیول پہ، وزیر خارجہ کے لیول پہ، وزیر داخلہ کے لیول پہ، پھر ہمارے سیاستدانوں کو بھیجا گیا، جرگے بھیجے گئے. بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ مہربانی کریں، لیکن اپنی سرزمین کو ہمارے خلاف استعمال نہ ہونے دیں. آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم آپ کو اتنی بڑی لڑائی آپ کی لڑی کہ پورا پاکستان کی ریاست کا سٹرکچر ہل گیا اس لڑائی سے، اور ہم اس سے ابھی نکل نہیں پا رہے. لیکن اور یہاں پہ جو آپ کے بھائی بہن آئے ہیں وہ ہمارے بھائی بہن ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں. وہ یہاں اپنے کاروبار کر رہے ہیں، خوشحال ہیں، سب اچھا ہے. ہمارے لوگ یہاں بے روزگار ہیں، ہمارے نوجوان بے روزگار ہیں. لیکن کبھی یہ آواز آئی کہ ہماری بے روزگاری کی وجہ یہ ہے؟ نہیں. کبھی کبھار کوئی آواز اٹھتی بھی ہے تو وہیں سے. اب سوال یہ ہے کہ کیا کرنا ہے؟ آپ کے وہ بھائی تھے، آپ ان کو دفتر کھول کے دینے کو تیار تھے، آپ آج بھی کہتے ہیں آپریشن نہیں. آپریشن نہیں تو پھر کیا ڈائلاگ کرنا ہے؟ اور تیسری اور چھوٹی سی کہ یہ جو فتنہ چل رہا ہے نا، یہ اس فکر کی پیداوار ہے جس فکر نے افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت قائم ہوئی ہے. وہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں اور ان کا یہ یقین ہے کہ ہم نے بندوق کے زور پہ حاکمیت قائم کر لی ہے، اب ہم نے اپنی فکر نافذ کی ہے، اپنی طرح کی شریعت نافذ کی ہے. یہ جو فتنہ ہندوستان ہے یا فتنہ الخارج ہے، یہ بھی کیا کہتے ہیں
یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے بندوق کے زور پہ اس ملک کی سپاہ کو ہرا کے طاقت کے زور پہ حکومت قائم کرنی ہے، اسلام نہ لانا ہے. یہ تو فکری ساتھی ہیں، ان کے ساتھ مقابلے کر کے کیا کریں گے؟ بیرسٹر صاحب، جو افغان سرزمین ہے وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور اب آپ کی جو افغان سوئل ہے اس کے راستے ہی جو انڈین ٹیررزم ہے وہ پاکستانی علاقوں تک پہنچتا ہے، انڈین سٹیٹ ٹیررزم یہاں پہنچتا ہے. وہ دو طریقوں سے کر رہے ہیں. انہوں نے ٹارگیٹڈ کلنگ بھی کی ہیں پاکستانی سرزمین پہ، بی ایل اے کو بھی فائنانس کرتے ہیں، ٹی ٹی پی کو بھی فنڈ کر رہے ہیں، اور ساتھ آپ کی یہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے. عجیب و غریب فنامنا ڈیولپ ہو رہا ہے پاکستان میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب بہت بہت شکریہ. بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہم نے بالکل حتی الامکان کوشش کی ہے، گائے بگائے ان کے ساتھ انگیج کیا ہے ایٹ ویریس لیولز. ہم نے ان سے کہا کہ بھئی آپ اپنی سرزمین ہمارے شہریوں کے خلاف، ہمارے ملک کے خلاف مت استعمال ہونے دیں. نہ صرف آپ ٹی ٹی پی کی بات کریں بلکہ آپ ٹی ٹی اے، آئی ایس کے پی کی بھی بات کریں. اور اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم جو بھارت جو بلوچستان میں، کے پی میں یا دیگر جگہوں پہ جو پھیلا رہا ہے، ایک اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم کو جو ہے وہ فروغ دیتا ہے، اور الزام وہ دوسرے ممالک پہ لگاتا ہے. مطلب اپنے گریبان میں وہ بھارتی ریاستی دہشت گردی ہے، اس میں تو شک کی گنجائش نہیں ہے. گارڈین نے اور کئی اخبارات نے پوری اس کی ڈیٹیلز چھاپی ہیں جو انہوں نے ٹارگیٹڈ کلنگ کی ہے پاکستان میں، جیسے کینیڈا میں ایک انہوں نے سکھ کو مارا ہے. بالکل. تو یہ تو دنیا ساری کو اقوام متحدہ میں لے کے جانا. نہ صرف وہ کینیڈا والا واقعہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں امریکہ میں بھی کیسز چل رہے ہیں، امریکہ میں بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ منہ بولتا ثبوت کلبھوشن یادو ہے. تو یہ بتائیں کہ یہ اتنے ثبوت ہونے کے باوجود اگر آپ پھر بھی کوشچن کرے اور کوئی شخص کوشچن کرنا شروع کر دے کہ نہیں جی شاید بھارت جو ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. بھارت انڈین اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم جو ہے وہ اس خطے کے لیے ایک جان لیوا جو ہے وہ بیماری ثابت ہو رہا ہے. ناٹ اونلی دیٹ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں جو کے پی میں بھی آج کی ڈیولپمنٹ ہے، معذرت کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس کی وجہ کیا بنی. اس کی بہت سی اور بھی وجوہات ہوں گی، لیکن اس میں وجہ تو یہی تھی کہ وفاق کے ساتھ جو ایک آپریشن کی بات کی جاتی ہے اور اس کو بنیاد بنا کے کہا گیا کیونکہ وہ آپریشن نہیں جو ہے اس میں سپورٹ کر رہے ہیں وفاق کی. بھئی میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ضرب اسب رد الفساد وہ کامیاب آپریشنز تھے. آپریشن نہ کریں تو کیا کریں، بات چیت تو کر کے آپ نے دیکھ لی، اور آپ نے ان کو ری سیٹلمنٹ ری ہیبلیٹیشن کے نام پہ بھی آزاد کر کے دیکھ لیا، ان علاقوں میں بسا دیا. ان علاقوں میں اب جو خون بہہ رہا ہے، افواج پاکستان کے نوجوان، جس طرح آج کا واقعہ ہے، دیکھیں ہم من حیث القوم ان کی جو لازوال قربانیاں ان کا ہم بالکل جو ہے نہیں دے سکتے، ری پے نہیں کر سکتے، پے بیک نہیں کر سکتے. آئے روز جو لوگ جن کی جو سفر کر رہے ہیں، جو شہادتیں ہو رہی ہیں، ان کا ہم ری پے نہیں کر سکتے. اس قوم کے بیٹے ہیں نا جی جو شہادتیں. ایبسولوٹلی. لیکن اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہے، یہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو چینج ابھی ہو رہا ہے سی ایم کے پی کے کا، یہ اس حوالے سے جو انسٹرکشنز اڈیالہ سے آئی ہیں، بانی پی ٹی آئی نے دی ہیں، انہوں نے کہا کہ وفاق کے ساتھ آپ کسی قسم کا تعاون مت کریں. یہی انسٹرکشنز دی گئی نا جو بقول میڈیا کے سامنے آ رہی ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کیا وہ پاکستان میں رہتے ہوئے، پاکستان کا حصہ ہوتے ہوئے، پاکستان کا صوبہ ہوتے ہوئے، کیا وہ پاکستان کے ساتھ نہیں چلیں گے؟ یہ تو دیکھیں نا، یہ تو اڈیالہ سے جو بیان جاری ہو رہا ہے، یہ تو بالکل ملک کے خلاف ایک بیان ہے. اور جو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ کوارڈینیشن نہ کریں وفاق کے ساتھ کوارڈینیشن نہ کریں، تو یہ جو دہشت گردی کی ایک تیزی آئی ہے اس پوری لہر میں جو مینی فولڈز ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ پچھلے سال سے میں بیشتر دفعہ اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ دونوں سالوں کا کمپیریزن کریں، اس سال دیکھیں، پچھلے سال دیکھیں، ٹیررسٹ جو ہمارے انسیڈنٹس ہیں بہت تیزی سے اضافہ ہوا، بہت تیزی سے اضافہ ہوا. شوکت یوسفزئی صاحب، جو یہ تبدیلی والا اعلان ہے عمران خان کا، اس کا کیا پاکستانی سیاست پہ اثرات ہوں گے اور خود پی ٹی آئی پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ 35 اراکین جو ہیں آپ کے انڈیپینڈنٹ ہیں، ابھی ان کے پارٹی ٹکٹ ہولڈر نہیں ہے وہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں میرا نہیں خیال ہے کہ اس کے پیچھے جو وجوہات بیان کی جا رہی ہے، مین چیز تو یہی تھی نا کہ پارٹی کے اندر جو اختلافات تھے اس کو ختم بھی کرنا تھا، اور جو تحریک تھی اس پہ اثر پڑ رہا تھا، اس تحریک کو مؤثر بنانا تھا. 2-3 چیزیں ہیں نا. ایک تو یہ کہ سہیل افریدی یوتھ ہے، ینگ ہے، اور زیادہ تر یوتھ جو ہے ان کے ساتھ کنیکٹ تھی. شاید یہ مین وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ وہ جب تحریک کا اعلان کریں گے
تو ایک تو وہ سی ایم بھی ہوں گے اور ساتھ اس کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جڑے ہوں گے، جو اختلافات ہیں وہ بھی ختم ہوں گے، کیونکہ جنید اکبر نے ان کو مبارکباد دی ہے، اور ابھی میں دیکھ رہا تھا علی امین گنڈاپور صاحب نے بھی ان کو مبارکباد پیش کر دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں ان کے ساتھ چلوں گا. تو اب مجھے لگتا یہ ہے کہ پارٹی متحد ہو گئی، پارٹی کو سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ پارٹی کو ہو رہا ہے، اور جو لوگ جو اختلافات کی باتیں ہوتی تھی وہ اختلافات کافی حد تک ختم ہو جائیں گے، اور صرف یہ کہ اب امتحان سر یہ